بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک اور ہم بین الاقوامی اور نیشنل ایشو پر بات کروں گا۔ یسو کہاں پیٹریوٹزم یا حب الوطنی، اپنی لینڈ سو محبت کرنو، زمین سو محبت کرنو، جہاں انسان رہ رہا ہوئے وہ مٹی سو محبت کرنو۔ تو جہاں میو قوم کی تاریخ کا یا تاریخ کا آپ وارث ہو، وہاں کے اساسان میں سے یہ ایک اور امپورٹنٹ اثاثہ ای بھی ہے کہ میو تاریخی طور پہ جو ہے وہ اپنا وطن سو بہت پیار کرک رہا، اور میو بنیادی طور پر حب الوطن ہاں۔ یہ اپنی جنم بھونی، جائے پیدائش، زمین ماں جائی سمجھک رہا، اور جیسے انسان اپنی ماں سے پیار کرے ہے، ایسے ہی میو قوم اپنی مدر لینڈ سے پیار کرتی آئی ہے۔ تو تاریخی طور پر جب ہم یہ دیکھا ہاں کہ میو نے ماشاءاللہ جو مسلمانوں کو ایک بہت بڑا اثاثہ ہے، انہوں نے اتنو رزسٹ ان حملہ آورن کو کیوں کرو کہ جو انہوں نے فاتح کرنا چاہے۔ ایک بڑی ریزن واقعی ہوئی، وہ ہمیشہ اپنی زمین جہاں وہ باسی ہا، جہاں وہ بسے ہا، جہاں وہ رہوے ہا، ہون و زمین کے وہ کئی بھی قیمت پر، کئی بھی قربانی پہ وہ چھوڑنا نہ چاہے۔ وہ میو قوم کے اثاثہ ہے کہ یک بزرگ بات کہہ کریا کہ بیٹا اپنی زمین جوڑیے مت بیچک رہو۔ زمین کو بیچنو ہی وہ معیوب سمجھو جاوے ہو، اور نسل در نسل میں سمجھو ہوں کہ وہ والدین جو اپنی لینڈ فروخت نہ کرا، انہوں سمجھو کہ ایک اچھو اثاثہ اپنی نسل نو چھوڑ کے جاواں۔ یا حب الوطنی کو جذبہ جو زمین کے ساتھ انفیکٹ ایک اٹیچمنٹ رہے انسان کی، کئی بھی قوم کی جو ہے ایک اساس رہے ہے۔ میو قوم یہ بات پہ بلیو کرے ہے کہ جہاں تم رہ رہا ہو، مثال کے طور پہ آج ہماری جائے پیدائش، یہ ہماری مقدس سرزمین پاکستان ہے۔ آج ہماری مدر لینڈ بھی پاکستان ہے، اور آج ہماری ہوم لینڈ بھی پاکستان ہے۔ اور جب یہ دونوں چیز ہوا کٹھی کہ مدر لینڈ بھی وہی اور ہوم لینڈ بھی وہی ہوئے، تو یہ ایک بڑا سٹرونگ بانڈ بنا ہوا ہے انسان کے ساتھ۔ اور یہ جو تاریخی طور پر حب الوطنی کو جذبہ میو قوم کے اندر پائے جاوے ہو، یا سو بہت سارا ایسا حملہ آور جنہوں نے اٹیک کرا ان کی ہوم لینڈ پہ، وہ ناکام رہا اور نامراد رہا۔ وہ آج یہ قوم کی خوش قسمتی ہے کہ یہ قوم پاکستان کے اندر دوسری ہماری انتہائی محترم برادرین کے ساتھ لاہور کا بارڈر، قصور کا بارڈر، سیالکوٹ کا بارڈر، اور اس طرح مختلف جگہ پہ آباد ہے۔ میں یہ سمجھو ہوں کہ آج پاکستان کا جو حالات ہیں،
وہ ہم سو کچھ تقاضا کر رہا، وہ تقاضا یہ ہمارے کر رہا کہ بینگ پیٹریوٹس، محب وطن قوم کی حیثیت سو ہماری خصوصی ذمہ داری ہے، یا ملک کو جو بھی انسان نمک کھاوے یا زمین میں سو نکلے، وہ چاہے نمک سو مراد جو کچھ بھی کھاوے، چاہے سبزی کھاوے چاہے پھل کھاوے، تو یہ نمک حلالی کو طریقہ ہے کہ ملک کے لیے قربانی کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ جو میو قبائل آباد ہیں بارڈر کے ساتھ ساتھ، ہماری انتہائی دوسری محترم برادرین کے ساتھ مل کے بارڈر پہ بسنے والا لوگ، خاص طور پہ ان کی جرت اور بہادری علیہ السلام، کیونکہ انہوں نے 1965 میں بھی دشمن کو دلیری کے ساتھ مقابلہ کرو اور ہر قسم کی تباہی کو مقابلہ بھی کرو، اور آج ماشاءاللہ وہ حشاش بشاش طریقہ سے آج بھی ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے اپنا ملک کا کئی بھی دشمن کے خلاف۔ یہ بہت ضروری ہے کہ یہاں میں ہو سکے کہ وزڈم ہوئے، کئی وہ شخص کو ایک ویژن ہوئے کہ یہ قوم ہے بارڈر کے اوپر جو ہے وہ بساؤ، کیونکہ دلیر قوم ہے، یہ جرت مند قوم ہے، یہ فائٹر قوم ہے۔ آج پاکستان کو بارڈر صرف ای واگا سو لے کے سیالکوٹ تک نہیں، بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ ای جو اب بارڈر ہے، فاٹا کا بارڈر، قبائلی علاقہ، بلوچستان کو بارڈر اور ایران تک کو بارڈر جو ہے، اب پاکستان ہے تمام بارڈرز پہ دشمن کی تھریٹس ہیں۔ اور یا حالات میں جو لوگ بارڈر پر بسا ہاں، ان کی ذمہ داری یاد رکھیو وہ بڑھ جاواں، کیونکہ بارڈر بہت بڑا ہوگا۔ دشمن کی کوشش ہے کہ پاکستان کے اندر افراتفری اور ڈیسٹیبلائز کرو جائے۔ جو دشمن کی اس قسم کی وار رہے ہیں، وہاں میں عام عوام کو بھی فرض ہے، اور بالخصوص بارڈر پہ جو بسنے والے لوگ جو ہیں ان کو زیادہ بالخصوص یہ فرض ہے کہ وہ پاکستان کی مسلح افواج اور پاکستان کی ایجنسیز کے ساتھ مل کر ملک کے لیے کام کرا اور ملک کو دفاع کرا۔ یہ اتنی بڑی بات ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر پاکستان کی مسلح فوج اور 23 کروڑ عوام، جن میں بالخصوص جو بارڈرز ایریا کا لوگ ہیں، وہ مل کے جوائنٹ ہو کے دشمن کو اگر مقابلہ کراؤں تو دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کی طرف نہ تو آنکھ میلی کر سکے، اور نہ ہی یا کی طاقت جو ہے وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ پارا پارا کر سکے۔ اٹس اے نیڈ آف دا ٹائم۔ ہمارے ادارہ میں بھی یہ طرف دیکھنا چاہیے۔ بارڈر پہ برسنے والا لوگوں نہیں چاہیے کہ وہ اپنے ارد گرد جو ہے وہ نظر رکھاں۔ وہ پاکستان کا واچ مین ہاں، اگر کوئی مشکوک شخص، کوئی بیرونی عنصر، کوئی بھی ایسا شخص نظر آئے تو فوری طور پہ ایجنسیز کو اطلاع دینی چاہیے، لا انفورسنگ ایجنسیز کو اطلاع دینی چاہیے، جہاں میں پولیس کا ادارہ بھی شامل ہے۔ اگر آپ اپنے ملک کی حفاظت پہ ایسے نظر رکھو گا، اتنا ویجیلنٹ رہو گا،
تو کوئی ملک دشمن ایلیمنٹ تخریب کار پاکستان کی سرحد کے اندر زندہ نہ رہ سکے. اور میں یہ موقع پر ایز اے پاکستانی یا گزارش کرنا چاہوں گا اپنا محترم اور مقتدر اداران سو کہ یہ وقت ضرورت ہے کہ سیویلینز اور جتنا بھی ہمارے لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کے اندر ایک باقاعدہ سیل بنا کے ایک انڈرسٹینڈنگ اور ایک بانڈ اور کمیونیکیشن ڈیولپ کری جائے. اور کوئی بیریئر، سویلین بیریئر یا کوئی اور بیریئر جو کہ میں نام احتیاط سے لے رہا ہوں، وہ بیریئر جو ہے وہ ختم کرو جائے، یا کمیونیکیشن سو جو خاص سیل کے ذریعے ہوئے. میں یہ سمجھوں ہوں کہ اگر ایسی کمیونیکیشن ڈیولپ کری جائے تو یاسو ایک جو سول ملٹری تعلقات ہیں ان کے اندر ایک بہت بہتری آئے گی اور بڑی پازیٹو ڈیولپمنٹ ہوئے گی. نتیجتاً ہم مضبوط ہوں گا، ہم طاقتور ہوں گا. اور یا کے لیے میں یہ سمجھوں ہوں کہ محب وطن پاکستانی نے اپنی خدمات پیش کرنی چاہیے اپنا ملک کے لیے، اپنا قوم کے لیے. انہی الفاظ کے ساتھ کہ میو قوم آپ کو تاریخی ورثہ حب الوطنی ہے. آپ کو تاریخی ورثہ اپنی لینڈ، اپنی زمین، اپنی سرزمین پاکستان کو دفاع کرنا ہے. آپ کے بزرگوں کو یہی وطیرہ رہو ہے، آپ کے بزرگوں کی یہی تاریخ رہی ہے. اور انہی الفاظ کے ساتھ پاکستان زندہ باد.